السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے آیت نمبر 255 آپ کے پاس آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے، جیسا کہ معلوم ہے یہ آیت الکرسی ہے اور قرآن کریم کی یہ عظیم الشان آیت کریمہ ہے۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر، کتاب اللہ کے اندر سب سے عظیم جو آیت کریمہ ہے وہ یہی آیت الکرسی ہے۔ مسند احمد کے اندر امام احمد نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها باب فضل سورۃ الکہف و آیت الکرسی حدیث نمبر 810 پہ اسی حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے مختصراً روایت کیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک روز پوچھا، ایو آیت، یعنی کون سی آیت کریمہ؟ اے ابی بن کعب بتائیے کہ قرآن کریم میں کون سی آیت کریمہ سب سے عظیم ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، ان کے سامنے صحابہ کرام ایسا ہی کہا کرتے تھے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور کوئی بات اگر ہماری جانکاری میں نہیں ہے تو ہم کو واللہ اعلم کہنا چاہیے کہ اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باحیات نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب بھی کچھ پوچھتے صحابہ کرام کو نہیں معلوم ہوتا، کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو فرددھا مرارا، راوی کہتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سوال کو کئی بار ریپیٹ کیا کہ بتاؤ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کریمہ کون سی ہے؟ ثم قال ابی، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا آیت الکرسی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو منذر تم کو علم مبارک ہو، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لہا لسانا و شفتین، یہ جو آیت الکرسی ہے اس کی ایک زبان ہے اور 2 ہونٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کو ایک زبان دیا ہے، 2 ہونٹ دیا ہے۔ تقدس الملک عند ساق العرش، عرش کے پائے کے پاس، عرش کے پائے کو پکڑ کر کے یہ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی رہتی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اگر کبھی بھی کوئی پوچھے قرآن کریم کی سب سے افضل آیت، سب سے عظیم آیت کون سی ہے، فوراً بتایا جائے کہ آیت الکرسی۔ سامعین کرام، یہ جو صورت ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے آیت الکرسی، یہ جو آیت کریمہ ہے آیت الکرسی، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن کے اندر روایت کیا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک الماری تھی، الماری جس کے اندر سامان رکھتے ہیں، الماری کے اندر وہ کھجور رکھا کرتے تھے، اور جن آتا تھا اس کو اٹھا کر کے لے جاتا تھا، چڑا کر کے لے جاتا تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آئندہ تم جن کو دیکھو تو بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ پڑھ کر کے کہو کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آیا اور وہ اٹھانے لگا، سامان چرانے لگا، فوراً انہوں نے بسم اللہ کہا اور کہا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا کہ دیکھو چھوڑ دو، میں آئندہ سے نہیں آؤں گا میں۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا جو قیدی تھا جس کو تم پکڑے تھے کیا ہوا اس کا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا ہے کہ میں آگے سے نہیں آؤں گا، اسی لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ضرور بھی ضرور آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ اس طرح سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2-3 مرتبہ وہ آیا، ہر مرتبہ میں اس کو پکڑتا اور وہ کہتا کہ میں نہیں آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے کہ تم نے اپنے قیدی کا کیا کیا، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا ہے کہ وہ نہیں آئے گا، تو کہا کہ وہ ضرور آئے گا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جب آخری بار آیا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں تم کو ایک ایسی بات، ایک ایسا کلمہ، ایسے کلمات میں تم کو بتا رہا ہوں کہ جس کو تم پڑھو گے تو تم کو فائدہ ہوگا۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ یہی آیت الکرسی ہے جس کو پڑھنے سے تم کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ ساری بات ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بتلایا تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقت، اس نے سچ کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے، اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے یہ جامع ترمذی کے اندر ہے، لیکن اسی حدیث کو، اسی طرح کے قصے کو ذرا تفصیل سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری میں کئی جگہ پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الوکالہ، صحیح البخاری کتاب بدء الخلق، صحیح البخاری کتاب فضائل القرآن، ان تمام جگہوں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو صدقۃ الفطر کے مال پر نگراں مقرر کر دیا۔ صدقۃ الفطر کا مال جمع ہوتا ہے نا، جمع ہوتا ہے ایک جگہ پہ، جمع ہو کر کے اس کی پیکٹ بنتے ہیں اور پھر غریبوں میں بانٹا جاتا ہے، مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ویسے ہی مال جب جمع ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ کو اس صدقۃ الفطر کے مال کے اوپر مجھ کو نگراں مقرر کر دیا۔ میں نگرانی کرنے لگا، دیکھتا ہوں کہ رات میں ایک آدمی آ رہا ہے اور آ کر کے اس غلے میں سے اپنے کپڑے میں بھر رہا ہے، یعنی اس کو چرا رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ میں فوراً گیا، اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو کہا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم چوری کر رہے ہو۔ کہا کہ دیکھو میں بہت ضرورت مند ہوں، بال بچے دار آدمی ہوں، مجھ کو بڑی ضرورت ہے، بڑی حاجت ہے، بڑی ذمہ داری ہے، مجھ کو چھوڑ دو، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رحم کھاتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ کل ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، آپ کی خدمت میں لانے والا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، بال بچے دار آدمی ہوں، میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، مجھ کو چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اس کو رحم کھا کر کے چھوڑ دیا۔ کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ پھر آئے گا تمہارے پاس، وہ پھر آئے گا چوری کرنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا، لہذا میں رات میں بالکل چوکنا ہو گیا، گھات لگا کر کے بیٹھ گیا۔ رات میں پھر وہی آدمی آ کر کے پھر اپنے کپڑے میں جو ہے غلے کو چھپانا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، کہا کہ تم کو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے جاؤں گا، تم کو چلنا پڑے گا۔ کہا کہ دیکھو چھوڑ دو، میں بہت ضرورت مند ہوں، بڑا حاجت مند ہوں، بال بچوں کی میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، چھوڑ دو مجھ کو، میں نیکسٹ آئندہ میں نہیں آؤں گا میں۔ تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، پھر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قیدی کو تم نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے اپنی ضرورت مندی کا، محتاجی کا جو ہے اس نے واسطہ دیا اور کہا کہ میں بال بچے دار آدمی ہوں، مجھ کو چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ آج پھر آئے گا تمہارے پاس۔ چنانچہ رات ہوئی، پھر یہ گھات لگا کر کے بیٹھ گئے، پھر وہی آدمی آ کر کے مال کو بھرنا شروع کر دیا اپنے کپڑے کے اندر، پھر پکڑ لیا۔ کہا کہ آج میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، ہر دن تم کو پکڑتا ہوں، تم کہتے ہو کہ میں ضرورت مند ہوں، میرے بال بچے کی ذمہ داری ہے، اور کہتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا، وعدہ کر لیتے ہو پھر تم آتے ہو، لہذا آج تم کو میں کسی بھی صورت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر کے چھوڑوں گا میں۔ کہا کہ میں تم کو ایک کلمہ سکھاؤں گا، کچھ کلمات میں سکھلاتا ہوں تم کو جو تم کو بڑا فائدہ دے گا۔ کہا کہ وہ کیا کلمات ہے؟ کہا کہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر کے پوری آیت،
بستر پر جب تم جاؤ اور پڑھ لو تو پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سیکورٹی گارڈ، ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آ پائے گا۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے آیت الکرسی؟ تم کو تو یاد ہی نہیں ہوگا، تم کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ تم کو یاد ہے؟ تم کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ پھر کیا یاد کیا؟ کہا شیطان نے، وہ آدمی نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ میں تم کو ایسے کلمات سکھلا رہا ہوں کہ جس کو تم پڑھ لو گے بستر پر آتے وقت، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت اور نگرانی میں رہے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ پائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے قیدی کا کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں تم کو ایسے کلمات سکھلاؤں گا کہ جس کو تم رات کو سوتے وقت پڑھ لو تو بڑا فائدہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ وہ کیا کہا، کون سے کلمات سکھلائے؟ کہا کہ اس نے کہا کہ بستر پر آ کر کے جس نے آیت الکرسی پڑھ لیا، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا، اور صبح تک شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ پائے گا۔ کہا کہ اس نے بالکل سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اے ابو ہریرہ، تم کو معلوم ہے تم نے 3 رات کس سے بات کیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہ شیطان تھا۔ تو دیکھیے آیت الکرسی کی فضیلت شیطان کو بھی پتہ ہے، ہم انسانوں کو پتہ نہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے، ہم انسان کے بچے ہیں، کیسی تربیت ہو رہی ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ان کے ماں باپ کو زیادہ توجہ دینا ہے، دوسرے لوگوں کو توجہ نہیں دینا ہے، ماں باپ کو زیادہ توجہ دینا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم اگر آپ کے علاقے میں آ کر کے رہتا ہے اور اگر ماں باپ کی طرف سے تربیت نہیں تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ مین ماں باپ کو دیکھنا ہے۔ بڑے بڑے بچے ہو گئے ہیں، آیت الکرسی یاد نہیں ہے، شیطان تک کو معلوم ہے لیکن ہم انسانوں کو نہیں معلوم۔ سامعین کرام، یہ آیت الکرسی جو ہے یہ بڑی عظیم ترین آیت کریمہ ہے۔ اس کے اندر اسم اعظم ہے، کہتے ہیں اسم اعظم، اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر، اور اسی روایت کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد ابواب الوتر کے اندر، امام ترمذی اپنی جامع ترمذی ابواب الدعوات کے اندر، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ ابواب الدعاء باب اسم اللہ الاعظم، حدیث ہے اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اسم اعظم 2 آیتوں کے اندر ہے، اسم اعظم 2 آیتوں کے اندر ہے۔ ایک آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، اور دوسرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1-2 الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان دونوں آیت کریمہ کے اندر اسم اعظم ہے۔ جبکہ ایک اور روایت ہے جس کو امام ابن مردویہ نے امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ ابواب الدعاء کے اندر روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ الاعظم الذي اذا دعی به اجاب فی سور 3 البقرۃ وآل عمران وطٰہٰ، یعنی اسم اعظم جس کا نام لے کر کے، جس کے ذریعے سے اگر اللہ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، وہ 3 سورتوں کے اندر ہے۔ ایک سورۃ البقرہ میں یہی آیت الکرسی، دوسرا سورہ آل عمران کے آیت نمبر 2 الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسرا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 کیا وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سورتوں کے اندر ہے، ایک البقرہ، دوسرا آل عمران، اور تیسرا طٰہٰ۔ اور جب لوگوں نے تلاش کیا، جب بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء کرام نے پورے قرآن کریم کے اندر تلاش کیا تو یہی آیت الکرسی کی پہلی آیت الکرسی جو ہے اس کا پہلا، دوسرا آل عمران کی آیت نمبر 2 الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسرا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو یہ جو الحی ہے، القیوم ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث،
یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. تو یہ آیت الکرسی ہے جس کی اتنی عظمت ہے، جس کی اتنی فضیلت ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو آیت الکرسی خصوصی طور پر یاد کریں. ہم بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کریں، بچوں کو دین کی طرف راغب کریں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کو دنیا کی طرف زیادہ راغب کر رہے ہیں. ہمارے بچے دنیا کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں، دین کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں. دنیا کا جو حصہ ہے اس کو بھی نہیں بھولنا ہے، لیکن ہمارے لیے اصل دین ضروری ہے. دنیا جو ملنا ہے وہ ملے گا، اس کو صرف حاصل کرنا ہے بس. لیکن اصل ہم کو دین حاصل کرنا ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے. لہذا دین کے معاملے میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آیت الکرسی کی یہ جو فضیلتیں ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ آیت الکرسی کے بارے میں ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.